بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبۃ عام حجۃ الوداع الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، مسئلہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل سے مسئلہ بتایا گیا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے خطبے میں فرماتے ہوئے حجۃ الوداع کے سال کہ لا تنفق امرأۃ شیئا من بیتها زوجها، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے کوئی بھی چیز خرچ نہ کرے مگر اس شوہر کی اجازت سے۔ قیلہ کہا کہ اللہ کے رسول ولا طعام، اور نہ ہی کھانا، یعنی اور کوئی چیز خرچ نہ کرے، کھانے کی چیز ہو تو کیا وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا درست نہیں؟ حضور نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، کھانا تو افضل مال ہے ہمارا، نفیس ترین اعلیٰ قسم کا مال، لہذا اس میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ آگے حضرت سعد کی روایت کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، قامت امرأۃ جلیلہ، تو کھڑی ہوئی ایک عورت جو جلیلہ تھی۔ جلیلہ کا مطلب جو قد کے اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے بڑی تھی۔ ایک عورت جو جلیل القدر تھی وہ کھڑی ہوئی، کہتے راوی کانا، گویا وہ عورت من نساء مضر، قبیل مضر کی عورتوں میں سے تھی، عظیم مرتبے کی حامل۔ فقالت، اس نے کہا اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے باپوں اور اپنے شوہروں پر بوجھ ہے؟ کلن، بوجھ یعنی ان کے عیال میں آتے ہیں۔ فما یحل لنا من اموالہم، تو کیا حلال ہے ہمارے لیے ان کے مالوں میں سے؟ حضور نے کہا رطب، رطب کا مطلب ہے یعنی تازہ مال، تر و تازہ مال، وہ حلال ہے۔ تاکلنا، جسے تم کھاؤ گی، وہ تودینہ، اور جس کا تم دوسرے کو ہدیہ کر سکو گی۔ رطب سے مراد ہر وہ مال، ہر وہ چیز ہے جو تر و تازہ ہو اور بہت جلدی فاسد ہو جاتی ہو، لہذا خراب نہ ہو، اس لیے وہ اس کو کھا لے، استعمال کرے اور اس کا ہدیہ کر دے یا صدقہ کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت عمیر کہتے ہیں، یہ عمیر جو آب اللحم کے آزاد کردہ غلام ہے، کہ میرے مولا نے مجھ کو حکم دیا کہ میں ان اقدد لحمن، گوشت کاٹوں، ٹکڑے ٹکڑے کروں۔ بس میں ایسا کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک مسکین آ گیا، تو میں نے اس میں سے اس کو کچھ کھلا دیا۔ جب میرے مولا کو اس کے بارے میں علم ہوا فضربنی، تو اس نے مجھے مارا کہ کیوں کھلا دیا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور سے اس کا تذکرہ کیا، تو حضور نے میرے مولا مالک کو بلایا اور کہا کیوں اس کو مارا؟ تو اس نے کہا یوتی طعامی بغیر ان آمرا، کہ وہ میرا کھانا دوسرے کو بغیر میرے حکم کے دیتا ہے۔ فقالت، تو حضور نے کہا الاجر بینکما، کہ اجر تم دونوں کو ملے گا، یہ دے دیا، اس دینے پر ثواب، اور تم مسل مالک کو، اس لیے تم کو بھی اجر ملے گا، ثواب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کن تو مملوک، کہ میں مملوک تھا کسی کی ملکیت میں۔ فسألت تو رسول اللہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے مولا کے مال میں سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ حضور نے کہا اور اجر تم دونوں کے درمیان نصف نصف ہے۔
روایت میں جو راوی عمیر ہیں جن کے بارے میں کہا یہ مولا ہے آبی اللحم کے آزاد کردہ غلام. لحم گوشت کو کہتے، آبی ابا سے اسم فاعل ہے، یعنی گوشت کا انکار کرنے والا. چونکہ یہ صحابی گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اس لیے ان کا لقب ہی آبی اللحم پڑ گیا تھا، گوشت کا انکار کرنے والا. اس صحابی کا اصل نام عبداللہ تھا اور عمیر ان کے آزاد کردہ غلام تھے. بہرحال اجر دونوں کو نصف نصف ملے گا، ایک اصل مالک ہے اور دوسرا جس نے بانٹا ہے اس کو دیا ہے. آگے کی جو روایت ہے وہ خاص باب سے متعلق ہے، باب من لا یعود فی الصدقہ. اس شخص کا بیان جو صدقہ میں عود نہ کرے، صدقہ میں رجوع نہ کرے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ حمل تو علی فراش فی سبیل اللہ کے راستے میں نے ایک گھوڑے پر لادا سوار کیا، یعنی ایک مجاہد کو گھوڑا دیا سواری کے لیے. وضاع الذی، تو اس نے ضائع کر دیا وہ گھوڑا جو اس کے پاس تھا، اس کا خیال نہیں رکھا یہاں تک کہ گھوڑا ضائع ہو گیا. نقصان یعنی ختم تو نہیں ہوا لیکن اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھوڑا دبلا پتلا ہو گیا. فارت تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو خرید لو، اور میں نے یہ گمان کیا کہ وہ اسے سستے میں بیچ دے گا، نہ یبیع برخص، سستے میں بیچ دے گا کم پیسے میں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو حضور نے کہا اسے مت خرید اور اپنے صدقہ میں رجوع مت کر، جو دے دیا صدقے کے طور پر اس کو واپس مت لے، اگرچہ وہ تجھے ایک ہی درہم میں دے دے. فرمایا فإن العائد فی صدقتی، اس لیے کہ صدقہ میں رجوع کرنے والا، صدقہ لوٹانے والا ایسے ہے جیسے وہ کتا جو کھا کر کے قے کرتا ہے، قے کر کے پھر اس کو کھاتا ہے، جیسے کتا یعود فی قیہ، جو اپنے قے کو لوٹا دے. اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے صدقے کو مت لوٹا، اس لیے کہ صدقے کو لوٹانے والا ایسی ہے جیسے قے کو دوبارہ نکلنے والا، قے کو لوٹانے والا. بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ ہبہ کر دیا تو اس میں رجوع کر سکتا ہی نہیں کر سکتا. دوسرا مسئلہ ہے صدقہ کر دیا تو صدقے کے بعد رجوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. دونوں مسئلے الگ الگ ہیں لیکن شرط ایک ہی ہے، حکم الگ الگ ہے. حضور نے جو حضرت عمر کو منع کیا گھوڑا مت خریدو اگرچہ وہ ایک ہی درہم میں دے دے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر نے اس کو سواری کے لیے دیا تھا، حالانکہ وہ آدمی یہ سمجھتا کہ وہ خیرات میں دیا، لہذا اس کا احسان ہوا اب میں سستے میں اس کو دے دوں. فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ صدقہ یا ہبہ کو واپس لے سکتے نہیں لے سکتے. اصحاب ظواہر اور دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ صدقہ جو دے دیا اس کو واپس لے یا یہ کہ اس کو خرید لے. ایسا کرنا یہ حرام ہے اور یہ بیع قابل فسق ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ وغیرہ دے دیا تو اس کو خرید کر واپس لے لے، مناسب تو نہیں ہے، یہ قبیح حرکت ہے، لیکن اگر ایسا کر لیا تو وہ بیع ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہی کے طور پر ہوگی. چونکہ جمہور کے یہاں مسلم ہے کہ صدقہ یا ہدیہ جس طرح سے بھی دے دیا تو وہ جس کو دیا مالک بن گیا، اور جب مالک بن گیا تو وہ اسے بیچ سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے. یہ جو مذکورہ حدیث تھی جس میں حضور نے منع فرمایا ہے تو ممانعت کی وجہ یہ نہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے، بلکہ یہ مکروہ تنزیہی پر محمول ہے.
کہ جائز تو ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسری روایت بریدہ کی ہے، کہتے میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضور کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں پر ایک مادی کا صدقہ کیا ہے اور وہ ماں مر گئی، تو حضور نے فرمایا کہ واجب اجرو کہ تیرا اجر ثابت ہو گیا اور میراث نے تجھ کو مادی تجھ کو لوٹا دیا، یعنی مر گئی تو ماں کی طرف سے وراثت میں وہ مادی مل گئی۔ قالت اس نے کہا اللہ کے رسول یقیناً ماں کے اوپر 1 مہینے کا روزہ تھا تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ حضور نے کہا سومی آنا، اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ قالت اس نے کہا اس نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے کہا ہاں حج آنا، اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ میں نیابت جائز ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو فرض روزہ ہے، ایک منت وغیرہ کا روزہ ہے۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ فرض روزہ میں تو نیابت جائز نہیں ہے، لیکن منت وغیرہ کا اگر روزہ ہو تو اس میں نیابت جائز ہے، روزہ کی قضا درست ہے یا اس کا فدیہ دینا وارثین کی طرف سے جائز ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے علاوہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض ہو تو اس میں تو نیابت جائز نہیں ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا بدلے میں یہ رکھ لے، بلکہ فدیہ دینا لازم ہے۔ اسی طرح منت والا روزہ ہے تو اس میں بھی دوسرے کی طرف سے قضا جائز نہیں بلکہ فدیہ دینا لازم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ روزہ میں نیابت جائز ہے، روزہ چھوٹ گیا دوسرا اس کی طرف سے رکھ لے، جیسا کہ حضور نے سومی انہا کا اس کی طرف سے روزہ رکھ۔ ائمہ ثلاثہ دلیل میں حضرت ابن عمر کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جو مر جائے اس پر رمضان کے مہینے کا روزہ ہو تو چاہیے کہ اس کی طرف سے ہر مسکین کو ہر دن کھانا کھلائے، ہر روزے کے بدلے کی مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ مذکورہ حدیث جس میں حضور نے کہا اس کی طرف سے تو روزہ رکھ سکتی ہے، یہ حدیث امام حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک ان سب کے خلاف اور امام احمد بن حنبل کی تائید میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو حضور نے کہا روزہ رکھ، یہ صوم جو ہے اس سے صوم حکمی مراد ہے، یعنی فدیہ دینا، کیونکہ ابن عمر کی صریح روایت ہے کہ فدیہ دیا جائے ہر روزے کے بدلے میں، لہذا یہاں سومی جو کہا کہ روزہ رکھ، یہ روزہ سے حقیقی روزہ نہیں بلکہ حکمی روزہ مراد، یعنی روزے کا فدیہ دینا۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ابن عمر وغیرہ کی حدیث جس میں فدیہ کا حکم ہے نہ کہ روزے کا، اس حدیث کے ذریعے یہاں جو حکم تھا روزہ رکھنے کا کہ نیابت میں روزہ رکھ سکتی ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر ثواب کا ایصال کیا جائے، یعنی روزے کی نیابت میں اس کے بدلے میں قضا نہ کرے بلکہ دوسرے نفلی روزہ رکھے اور اس کا ثواب اس کو پہنچائے۔ بہرحال یہ روزے کے سلسلے میں نیابت کا مسئلہ تھا۔ حج کے سلسلے میں تو جائز ہے کہ ایک آدمی جس پر حج تھا فوت ہو گیا، دوسرے آدمی اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے حج کیا تو حج کر سکتے ہیں، جس کو حج بدل بولتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔